فلسطین، یروشلم، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی، انہی کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران کو بھیجا. فار ایگزامپل ابراہیم، داؤد، سلیمان علیہ السلام. اور یہودیوں کے مطابق اس شہر یروشلم کا نام سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے رکھا، جس کا مطلب یروشلم امن کا شہر، دا سٹی آف پیس ہے. لیکن عجیب نہیں لگتا پیس کا نام سن کے اور اس کے حالات دیکھ کر، کیونکہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کو لے کر صرف جنگ، ظلم اور تباہی ہی تو سنا ہے. دراصل یروشلم مسلمان، یہودی، کرسچنس سب کے لیے ایک ہولی پلیس ہے، اور اس میں جو جگہ بیت المقدس کہلاتی ہے وہ اس کی ویسٹرن ورڈ سائڈ یہودیوں کے لیے ہولی پلیس ہے. یہاں سے تھوڑی ہی راستے پر ایک چرچ ہے جو کرسچنس کے لیے ایک ہولی پلیس ہے، کیونکہ کرسچنس کا ماننا یہ ہے کہ اس چرچ کے نیچے آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خالی قبر موجود ہے. اور اسی بیت المقدس کے اوپر مسجد اقصیٰ بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس بھی مکہ اور مدینہ ہی برابر ہے، دنیا کی موسٹ ہولی پلیس. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ٹائم پر مکہ کے لوگوں کو سمجھانے کی اور اسلام کی طرف انوائٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی جی توڑ محنت کے بعد بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے. اور وہ بھی کوئی ہائی اسٹینڈرڈ یا پاورفل اسٹیٹس کے لوگ نہیں تھے، سردار نہیں تھے، بلکہ وہ سلیوز، غلام، اس طرح کے کمزور لوگ تھے. اور جب وہ اسلام لاتے تھے، ہوتے وہ ویسے ہی آٹے میں نمک کے برابر تھے، لیکن جب وہ اسلام لاتے تھے تو وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان پہ ظلم کیے جاتے تھے. اور سب سے بڑی مثال ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا. اس سب کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے یہ کہتے رہتے تھے کہ آج بھلے مسلمان کمزور ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں پر مسلمان حکومت کریں گے. اس پر مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ لوگ اتنے کمزور لوگ یہاں مکہ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کا مقابلہ کیسے کریں گے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کرتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی تمام باتیں کیا کرتے تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں یرموک اور قادسیہ جیسی بڑی بڑی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. ان دونوں کو شکست دینے کے بعد اور اپنی فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی دونوں بڑی بڑی فوجیں یہ انتظار کر رہی تھیں کہ مدینہ میں موجود خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے اب کیا آرڈرز ہوں گے، ہمیں آگے کہاں جانا ہے. عمر بن خطاب کی طرف سے ایک لیٹر پرشین امپائر گیا سعد بن ابی وقاص کے پاس. انہیں آرڈر دیا گیا کہ اب تم نے اس وقت تک نہیں رکنا ہے جب تک پرشین امپائر کا کیپٹل مدائن تم فتح نہ کر لو اور پوری پرشین امپائر کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس نہ آ جائے. اس وقت تک تم اور تمہاری فوج پیچھے نہیں ہٹو گے. سعد بن ابی وقاص امیر المومنین کے اس آرڈر پر اپنی فوج کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے. پرشین امپائر کو تو آرڈر مل گیا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ نیکسٹ مشن کیا ہے. وہاں رومن امپائر میں کیا ہوا پھر؟ پرشین امپائر میں مسلمانوں نے واپس تیزی سے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جنہیں وہ چھوڑ چکے تھے. ان تمام کارناموں کے بعد مسلمانوں کو بھی اپنے خلیفہ کے آرڈر کا پورا انتظار تھا کہ اب وہ کیا آرڈر دیتے ہیں. اب مدینہ سے ابو عبیدہ کے پاس رومن امپائر میں لیٹر بھیجا گیا جس میں یہ صاف آرڈر دیا گیا تھا کہ اب رومن امپائر کی مین سٹی یروشلم اسے ہماری خلافت کا حصہ بنا دو، یعنی یروشلم اب مسلمانوں کا ہونا چاہیے. ابو عبیدہ ان آرڈرز کے بعد مسلمانوں کی پوری طاقت کو اپنے ساتھ لیے شام سے یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کی یہ فوج پہلی بار فلسطین میں انٹر ہوئی. یرموک جیسی خطرناک جنگ جیت لینے کے بعد رومن امپائر میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے راستے میں ایک کالی بلی بنتا. لیکن مسلمان اب کچھ ڈفرینٹ سوچ رہے تھے. وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم کو تلوار کے زور پر، خون خرابے کے زور پر اپنا بنایا جائے، کیونکہ وہ پیغمبروں کی سٹی تھی. اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کوئی خون خرابہ ہو. تو مسلمانوں نے یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور اب وہیں انہوں نے اپنے کیمپس لگانا شروع کیے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ شہر خود سرنڈر کر دے. لیکن وہاں کے سب سے بڑے پریسٹ سفونیس نے اتنی آسانی سے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کیا ہی نہیں. اتنی بڑی فوج کا بھی اس پہ کوئی غلبہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ سرنڈر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بار بار اپنے شہنشاہ کو لیٹرز ہی لکھے جا رہا تھا کہ وہ اپنی بڑی فوج کو لے کر آئے اور یروشلم کو بچائے. مگر اس سب میں 4 مہینے گزر گئے اور کوئی بھی جرنل رومن امپائر سے اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا، کیونکہ جنگ یرموک میں خالد بن ولید نے رومنس کی کمر کو ایسا توڑا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کی ان کی ہمت نہیں تھی. بہرحال 4 منتھس بعد سفرونیس کا یہ جو بھرم تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بچا لیا جائے گا، سرنڈر نہیں کرنا ہے، وہ ٹوٹ گیا. اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا، اور پھر اس نے ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھا. اس نے لیٹر میں ایک بہت عجیب سی شرط لکھی کہ وہ ایک شرط پر سرنڈر کرے گا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب خود آ کے اس سے ملاقات کریں گے. مگر اس نے ایسی شرط کیوں رکھی؟ آخر سفرونیس اتنے بڑے بڑے جنرلز کو چھوڑ کے، یعنی خالد بن ولید، ابو عبیدہ، ان سب کو چھوڑ کے آخر عمر بن خطاب یعنی امیر المومنین خلیفہ مسلمان کے سامنے کیوں سرنڈر کرنا چاہتا تھا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ سفرونیس کو ہسٹری کے بارے میں، یروشلم کی ہسٹری کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ آج تک جس نے بھی اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے.
یروشلم اور فلسطین کی سٹوری یہاں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ بائبل اور قرآن نے باقی جگہوں کا ذکر اتنا نہیں کیا ہے جتنا اس جگہ کا کیا ہے۔ فلسطین کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے یروشلم سے دور عراق کی ایک سٹی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑی سٹی تھی اور اس کی کچھ بلڈنگز آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اسی شہر کے دین سے بغاوت کر دی۔ اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں پروفٹ سیریز سننے کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا، کیونکہ وہ شرک پسندوں کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ پتھر کے صنم کو چھوڑ کے اصل خدا کی طرف آؤ جو ہے اللہ۔ بٹ لوگوں نے ان کی بات کو کہاں مانا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی جدا ہو گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم سے دشمنی نکالنے کے لیے ایک بڑی آگ جلوائی، اور اس میں ابراہیم کو جلوا دیا۔ اور ایز وی آل نو کہ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تھے، اور انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلپ کیا اور بچا لیا۔ وہاں کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تھا کہ آگ سے زندہ نکل آئے ہیں، ایسی آگ جس کے دور دور تک کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے ڈر کے مارے ابراہیم علیہ السلام پر مزید ظلم کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور سٹی کو چھوڑ کر فلسطین شفٹ ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بے حد نبی پیدا ہوئے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی پیدا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام یروشلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، عرب جا کے وہاں سیٹل ہو گئے تھے، مگر اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی بہت ساری اولادیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ پروفٹ سیریز کی وجہ سے جانتے ہی ہیں کہ انہیں بھائیوں نے کتنا ظلم کیا تھا اور کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام مصر میں آباد ہوئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عزیز مصر بنے، یعنی کہ پرائم منسٹر آف ایجپٹ۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر تھے تو فلسطین میں بہت برا قحط پڑ گیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا، اور بہت سارے لوگ فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی تک وہاں مدد مانگنے آئے تھے، اور اس طرح ان کے باپ بھی ان سے مل سکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی کوالٹی تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے سب سے پاورفل بن جاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے یہ 12 لڑکے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جب وہ مصر میں آئے تو سب سے زیادہ رچ بن گئے۔ یہ دیکھ کر ایجپشنس کو یعنی مصر کے لوگوں کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو سب جگہ پر یہ بنی اسرائیل ہی ہوں گے اور ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو مصر کے ایک فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے ہم ان بنی اسرائیل کے غلام بن جائیں، ہم انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے ان کے تمام بزنس زبردستی بین کر دیے، ان کے گھروں سے تمام مال سب کچھ لوٹ لیا، اور پھر کی ہٹلر والی حرکت، تمام بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں اپنا سلیو بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ خیر اس سب سے بہت پہلے یوسف علیہ السلام تو وفات پا گئے تھے، کیونکہ ان کے رہتے ان لوگوں کے دن بہت اچھے تھے۔ اب بنی اسرائیل جب غلام بنے تو یہ کافی وقت بعد کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا، اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس 400 سالہ غلامی سے نجات دلائی اور انہیں ایجپٹ سے نکال کر ان کے اپنے وطن، ان کے باپ دادا کی زمین، ابراہیم علیہ السلام کی زمین فلسطین پر لا کے سیٹل کیا۔ یہ 6 لاکھ لوگ جو فلسطین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ نئے طاقتور قبیلے آباد ہو چکے تھے، امریکائنس اور ایمورائٹس، یہ 2 قبیلے تھے جو نئے تھے اور بہت طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ جو 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو ان سے جنگ کے لیے تیار کرو۔ سو یوں پورا بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ایمورائٹ سے جنگ کرنی تھی اور ان کی طاقت کا اندازہ بھی کرنا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام نے جنگ سے ایک رات پہلے کچھ جاسوس ان کی طرف بھیج دیے اور یہ اندازہ کرنا چاہا کہ ان سے جنگ کرنا کیسا ہوگا۔ اور دوسرے دن بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اتنے میں وہ جاسوس واپس آئے اور انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ایمورائٹ سے جنگ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ بہت امیر اور بہت طاقتور لوگ ہیں اور ان کا اسلحہ بھی ہم سے بہت جدید اور بہت زبردست ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں کا بالکل بھروسہ، بالکل حوصلہ ٹوٹ گیا، کانفیڈنس زیرو ہو گیا۔ انہوں نے جنگ سے پیچھے ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کی یہ بات سن کے اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہو گیا، اور انہوں نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے ان کو اپنی اتنی نشانیاں دکھائیں اور یہ میرے لیے ہی جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب اگلے 40 سال تک تم سارے بنی اسرائیل اسی ڈیزرٹ میں ریگستان میں رہو گے اور تمہارا ایک ایک بندہ یہیں پر مرے گا، یہی تمہاری سزا ہے، تمہاری خبریں تک اس ریگستان میں ہی بنیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب وہ لوگ بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے فرار ہو کر نکلے تھے، وہ یہیں ڈیزرٹ میں ریگستان میں ہلاک ہو گئے، ان کی خبریں وہیں بنی، اور اس سب میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سب انتقال فرما گئے۔ پھر بنی اسرائیل کی ایک نئی نسل نے ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پرورش پائی، اور انہوں نے یوشع بن نون کی سرپرستی میں پورے فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس طرح 500 سال بعد بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ یوشع بن نون نے فلسطین کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے یعنی 12 نسلیں ان کے حوالے کیا، اور ان کا کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ الگ قبیلے پہ الگ الگ جج بٹھایا، اور اگلے 300 سال تک یہی ججز فلسطین کے تمام معاملات سنبھالتے رہے، حکومت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ فلسطین کے وہ سارے ججز کرپٹ ہو گئے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے تورات کے ورڈنگس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کمانڈز ان کو بدلنے لگے،
انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے دینا شروع کر دیا اور یہیں سے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں رد و بدل ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب روکنے کے لیے ان کی طرف پیغمبر بھیجے تو یہ ججز اتنے بے حیات تھے کہ انہوں نے ان پیغمبران کو قتل کروا دیا۔ ان ساری کرپشنس کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت کمزور ہو گئے تھے اور ان کے ایک طاقتور نئے قبیلے جنہیں فلسطینس کہا جاتا تھا انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس قوم کے لیڈر نے بہت تیزی سے بنی اسرائیل سے تمام علاقے چھین لیے، ایون ان کے کیپٹل یروشلم کو بھی فتح کر لیا۔ 300 سال بعد آخر یہ بات بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان ججز کی وجہ سے ہم تباہ برباد ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت کے پیغمبر سیموئیل کے پاس جمع ہوئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان ججز کو ان کے مرتبے سے ہٹائیں اور پورے فلسطین کے لیے ایک ہی بادشاہ منتخب کریں تاکہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سیموئیل نے ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا نام تھا طالوت اپنی فوج کو لے کر ان لوگوں سے لڑنے کے لیے بیٹل کے لیے جنگ کے لیے گئے جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا۔ اب جو دشمن فوج کا لیڈر تھا جس کا نام جالوت تھا وہ اتنا خطرناک تھا دکھنے میں کہ مسلمان فوج سے کوئی اس کا سامنا کرنے کے لیے آگے ہی نہیں آ رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور بنی اسرائیل کی فوج سے ایک چھوٹا لڑکا داؤد سامنے آیا۔ لوگوں نے منع کیا کہ داؤد ایسا نہ کرے اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ داؤد اس بڑے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر داؤد نہیں مانے اور مقابلے کے لیے آگے آ گئے۔ جالوت یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر کھینچ کے جالوت کو مارا اور وہ جالوت کے ماتھے پہ جا کے لگا۔ جالوت فوری طور پر زمین پہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج کا حوصلہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا کہ اتنا بڑا اور اتنا طاقتور لیڈر ایک سیکنڈ میں زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کے بادشاہ طالوت نے اپنے مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا اور جالوت جو دشمن تھا اس کی تمام فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ داؤد علیہ السلام کی یہ بہادری دیکھ کر وہ پورے فلسطین کے سیلیبریٹی بن گئے تھے، واریر مشہور ہو گئے تھے۔ بہرحال اس بادشاہ کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام ہی فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام بہت طاقتور، پوری دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کے بعد ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی جیسی آج تک پھر کسی کو نہیں دی۔ جانوروں کی زبانوں کو سمجھنا، ہوا ان کتابیں، پرندے ان کتابیں، جنات ان کتابیں، کوئی بادشاہ ایسا پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جس کتابیں اس طرح سے مخلوقات کو کیا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں، جنات اور بہت ساری چیزوں پر کنٹرول حاصل تھا۔ اسی کنٹرول کو استعمال کر کے انہوں نے یروشلم میں ایک بڑی مسجد بنائی تھی جسے آج ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں۔ یہ ٹیمپل اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مانا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کا پارلیمنٹ تھا، مجلس شورا۔ وہاں سے سلیمان علیہ السلام اپنی پوری سلطنت کو چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے رہوبوام کو نیا بادشاہ بنایا گیا، لیکن وہ اپنے والد کی طرح نہیں تھا، وہ بالکل بھی ذہین بادشاہ نہیں تھا، جس وجہ سے اس کے خلاف پورے فلسطین میں بغاوتیں ہونے لگیں اور فلسطین کی حکومت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ ایک طرف بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اور دوسری طرف صرف 2 قبیلے، اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اب وہ آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے ان پہ کسی اور قوم نے حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ ان قبیلوں کو وہاں سے نکال ہی دیا۔ یہ 10 قبیلے فلسطین کو چھوڑ کے ایسٹ کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ آج بہت سارے ہسٹورینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 قبیلے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور افغانستان کے پٹھان ہیں، پختون۔ اب وہاں پیچھے صرف ایک بڑا قبیلہ رہ گیا تھا جس کا نام تھا یہودا، اور آہستہ آہستہ اس کا نام بنی اسرائیل سے یہودی ہو گیا۔ ان یہودیوں پر بھی کچھ ٹائم بعد حملہ ہو گیا، بخت نصر نے حملہ کیا ان پہ، کافی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ٹیمپل آف سولومن بھی تباہ کی گئی، اور جو یہودی زندہ بچ گئے انہیں غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا، اور یوں سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ اور پھر یہودی اگلے 50 سال تک ایک دوسرے بادشاہ کے غلام بنے رہے، مگر پھر اللہ نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے سائرس کو بھیجا جو اس وقت کا سب سے بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا، جو اس زمانے میں ایران پرشین امپائر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اب اس بادشاہ نے دشمن پر دھاوا بول دیا، ان کو ہرا دیا اور پھر یہودیوں کو ان کی غلامی سے نکال کے فلسطین اور یروشلم کی طرف بھیج دیا، اور انہیں پیسے بھی دیے کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کے اسی ٹیمپل آف سولومن کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کریں۔ آج کل بہت سے اسکالرز ایسے بھی ہیں جو سائرس کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ اب سائرس کی وجہ سے یہودی آزاد ہو گئے اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو دوبارہ وہیں پر بنانا شروع کیا۔ دنیا میں آج وہ ٹیمپل موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک دیوار موجود ہے جو یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے۔ اگلے 500 سال تک یہودی وہیں فلسطین میں آباد رہے۔ 500 سال بعد دنیا میں ایک بہت بڑی نئی امپائر بن چکی تھی جو کہ تھی رومن امپائر، جنہوں نے یہودیوں سے یروشلم کو دوبارہ چھین لیا اور فلسطین کو اپنی ہی سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بنا لیا۔ اب یہ رومن امپائر کے انڈر سارے یہودیوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہودی اس حد تک گمراہ ہو گئے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کوئی اثر ہی نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، چند ایک یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، انہیں جھوٹا پیغمبر کہا۔ اب ان یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری پلاننگ کر لی، اور جب وہ انہیں قتل کرنے والے تھے بالکل ان ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور ایک شخص جس نے ان کی مخبری کی تھی اس سے ان کا ہم شکل بنایا، اور یہودیوں نے اس انسان کو سولی پر چڑھا کے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن یہودی اور رومنس جو مل کے ان کا قتل کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے یا کسی اور کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کر چکے تھے، وہ آپس میں ہی لڑنے لگے تھے، جوتوں میں دال بٹنے لگی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کیا اور کوئی پیغمبر بھی نہیں بھیجا۔
اللہ کی طرف سے عذاب یہودیوں پر یہ تھا کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے ساتھ کرتے رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کا قتل کرنا، اللہ کی بات کو نہ سننا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بہت کرتے تھے، ان کے لیے مدد بھیجتے تھے، مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے میسنجرز کو قتل کر دیا۔ تو اب ان کے اوپر جو عذاب الہی تھا وہ یہ تھا کہ رومنز نے یہودیوں کو تباہ کر دیا، ان کو مار دھاڑ کے پیس ڈالا، اور یوں یہودی فلسطین میں کبھی آباد نہیں ہو سکے۔ یہودیوں نے ٹیمپل آف سولومن کو بھی جلا کر تباہ کر دیا تھا، اور پھر دوبارہ یہودی اس ٹیمپل کو کبھی نہیں بنا سکے۔ مگر ہاں، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی تیسرا بڑا عقیدہ مند آئے گا اور اس ٹیمپل کو دوبارہ اسی جگہ ویسے ہی بنائے گا۔ اب یہ ان کا مسیحا کون ہے اور ان کا عقیدہ کیوں ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ بہرحال اب رومن امپائر نے یہودیوں پر پابندی لگا دی کہ انہیں اپنی ہولی سٹی فلسطین یا جیروسلم کی طرف آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی وہاں حکومت کرتی رہی جیروسلم پر، اور اپنے دین کو چھوڑ کر انہوں نے کرسچینٹی کو اپنا لیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل کی کہانی بس یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کیا آپ کو یاد ہے اسماعیل علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے ہی فلسطین کو چھوڑ کر کہیں عرب میں آباد ہو گئے تھے، ان کا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، آخری نبی کو۔ اب جب مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسی وقت فلسطین پر ایک بار پھر بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ یہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا تھا، اس نے جیروسلم پر حملہ کیا اور 1 لاکھ آبادی کو مار ڈالا۔ جیروسلم کی پوری سٹی کو فتح کر لیا اور وہاں کے چرچ جتنے بھی تھے چرچز ان سب کو آگ لگا دی، اور اس کراس کو بھی وہاں سے لے گئے، یعنی کہ سلیب کو، جس پہ کرسچن سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں جو چرچ ہیں اس میں اسی سلیب، اسی کراس کو کاپی بنا کر لگایا جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومن امپائر نے جیروسلم کو دوبارہ سے حاصل کر لیا اور پرشین امپائر کو ہرا دیا۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ اس میں قرآن میں آیات بھی ملتی ہیں۔ رومن امپائر نے پرشینز کو ہرا دیا اور اپنے کراس کو لا کر واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ رومن امپائر کو لگتا تھا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو انہیں چیلنج کر سکے۔ ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت تو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ عمر بن خطاب کی خلافت میں جیروسلم کو دوبارہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ سفرونیس عمر بن خطاب سے کیوں ملنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہسٹری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ آج تک جس نے بھی جیروسلم کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اس کی ایک چیز کو تباہ کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں سفرونیس یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اب مسلمان بھی اس کا وہی حال نہ کریں جو باقیوں نے کیا۔ اب سفرونیس کے دل میں یروشلم کو بچانے کی صرف ایک امید تھی، اور وہ تھے عمر بن خطاب۔ سفرونیس نے ان کے بارے میں کافی سنا تھا کہ وہ دنیا کے تمام بادشاہوں میں سب سے منفرد بادشاہ ہیں، بلکہ وہ تو خود کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود بھی عمر بن خطاب ایک سمپل سادہ زندگی گزارتے ہیں، عام انسانوں کی طرح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمپلسٹی کی یہی قصے کہانیاں سب جگہ مشہور ہو چکی تھی۔ ایک بار ایک رومن جرنل مسلمانوں کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ وہ عمر بن خطاب سے ملنا چاہتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ وہ بادشاہ ہیں، تخت پہ ہوں گے، عالی شان محل میں ہوں گے، لیکن پتہ ہے وہ کہاں تھے؟ ایک درخت کے نیچے پتھر پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، یہ اس کی سمپلسٹی ہے۔ سفرونیس اس سادگی کے بارے میں جانتا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ شور تھا کہ جیروسلم کو عمر بن خطاب ضرور بچا لیں گے۔ ابو عبیدہ نے مدینہ خط بھیجا، کہاں؟ عمر بن خطاب کے پاس۔ ان کو بتایا کہ بغیر کسی خون خرابہ کے جیروسلم کو اب صرف آپ ہی فتح کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے تمام بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور ان سے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کو جیروسلم کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ رومنز آلموسٹ کی جنگ ہار چکے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ خلیفہ ان کے پاس خود جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی جو ان کو مشورہ تھا، ایڈوائس تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ عمر بن خطاب کو حضرت علی کی رائے سب سے زیادہ پسند آئی، انہوں نے اسے کنسیڈر کیا اور زندگی میں پہلی بار مدینہ کی ریاست کو چھوڑ کر وہ جیروسلم کی طرف سفر کے لیے نکل گئے۔ اب فوج بے صبری سے اپنے خلیفہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جانے سے پہلے عمر بن خطاب حضرت علی کے ہینڈ اوور مدینہ کی پوری ریاست بلکہ تمام عرب کو کر کے گئے۔ 1400 کلومیٹر کا ڈفرینس تھا جیروسلم اور مدینہ میں، اور پہلی بار کوئی خلیفہ اس طرح سے اپنی ریاست کو چھوڑ کے جیروسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ صحابہ کو لے کر اونٹوں پر ہی وہ ایسا سفر کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر کے پاس صرف ایک اونٹ، کچھ کھانے کا سامان ہی تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سفر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی عمر بن خطاب پہنچے تو خالد بن ولید، یزید بن سفیان ان کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے، اور اس عظیم دن کے لیے ان دونوں نے بہت قیمتی اور مہنگے کپڑے پہنے تھے۔ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے یہ مہنگے اور قیمتی کپڑے دیکھے تو ان کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے اور خالد بن ولید اور یزید بن سفیان کی طرف پھینک دی کہ یہ تم دونوں نے کیا پہنا ہوا ہے، اتنی جلدی تم نے ہمارے طریقوں کو چھوڑ کر رومنس کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ عمر بن خطاب جب پہنچے تو وہاں کے جو جیروسلم کے کرسچنس تھے ان کو خبر مل گئی کہ عمر بن خطاب صرف ہماری ریکویسٹ پر مدینہ سے جیروسلم آئے ہیں۔ سفرونیس نے اپنے میسنجر کے ہاتھ عمر بن خطاب کے پاس کچھ لیٹر بھیجا جو کہ مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجا انہوں نے، جہاں پر عمر بن خطاب اپنے باقی لوگوں کے ساتھ تھے۔ سفرونیس نے وہیں اپنے میسنجر کو بھیجا، اور یہاں عمر بن خطاب نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے آج پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ کوئی بادشاہ جیروسلم کو کس طرح سے فتح کر رہا ہے، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، تمام کرسچنس کے لیے ہے کہ اگر وہ جیروسلم کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہیں تو بالکل رہ سکتے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مسلمان کسی چرچ کو نہیں گرائیں گے، کسی سے بھی اس کا مال نہیں چھینیں گے، زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مسلمان کسی سے زبردستی ان کی زمینیں چھینیں گے۔ بس باقی سٹیز کی طرح آپ کو بھی جزیہ ٹیکس دینا ہوگا۔ اب اس سب میں کرسچنس اور مسلمانوں کے بیچ ایک چیز پہ کلیش آ گیا، اور وہ تھے یہودی، کیونکہ کرسچنس یہودیوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔
پچھلے 600 سال سے رومنز نے یہودیوں کے جیروسلم آنے پر پابندی لگا دی تھی، حالانکہ یہودیوں کے لیے یہ ہولی پلیس تھی۔ کرسچنس نے جیروسلم کو سرنڈر کرنے سے پہلے کہ مسلمان لیڈر یہودیوں کے سٹی میں آنے پر پابندی لگائیں گے، لیکن عمر بن خطاب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہودی جب چاہے جیروسلم آ سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب جانتے تھے کہ 600 سال بعد اگر یہودی یہاں آئیں گے تو کرسچنس اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب یہ سٹی ایک ایسی سٹی ہے جو مسلمان، کرسچنس، یہودی سب کے لیے ہولی سٹی ہے، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں مگر رہ نہیں سکتے۔ عمر بن خطاب کی اس ڈیسیجن کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت پاورفل ڈیسیجن تھا۔ ہم آج دیکھیں تو یہودی جب سے زبردستی فلسطین میں رہ رہے ہیں تو وہاں ایک جنگ ہی چھڑی ہوئی ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے فلسطین کے لوگوں کو کتنے پریشان ہیں وہ، اور کیا ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس ایگریمنٹ پر عمر بن خطاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور خالد بن ولید اور بڑے بڑے جنرلز کو گواہ بھی بنایا۔ اس معاہدے سے سب سے زیادہ خوش یہودی ہوئے کیونکہ 600 سال بعد وہ عمر بن خطاب کی بدولت اپنی ہولی سٹی کو دیکھ پاتے۔ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ اذیت پہنچاتے ہیں، لیکن جب مسلمان طاقت میں تھے تو انہوں نے کرسچنس کے سامنے کھڑے ہو کر یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا۔ بہرحال میسنجر یہ ایگریمنٹ لے کر سفرونیس کے پاس گیا۔ جب جیروسلم میں سفرونیس کے پاس یہ ایگریمنٹ پہنچا تو سارے کرسچنس جشن منانے لگے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ باقی سارے بادشاہوں کی طرح عمر بن خطاب بھی جیروسلم کو پوری طرح تباہ کر دیں گے، مگر عمر بن خطاب نے ایسا کچھ نہیں کیا اور خون بہانے کے بجائے خون بہائے بغیر ہی جیروسلم ان کے حوالے ہوا۔ اب عمر بن خطاب کا نام جیروسلم کے ہر کرسچن کی زبان پہ تھا اور لوگ اس عظیم بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ عمر بن خطاب مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کے جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر بن خطاب جب جیروسلم پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے جنرلز نے ابو عبیدہ کے ساتھ ان کا ویلکم کیا۔ انہوں نے جب عمر بن خطاب کے پرانے کپڑوں کو دیکھا تو کہا کہ اب آپ کچھ نئے کپڑے پہنے۔ انہوں نے خوبصورت گھوڑا بھی عمر بن خطاب کے لیے منتخب کیا، لیکن عمر بن خطاب نے ہر چیز سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم سب سے زیادہ پور اور بیکورڈ تھے، اور آج جو ہمیں طاقت اور عزت ملی ہے وہ کسی مہنگے کپڑے یا جانور سے نہیں بلکہ اسلام سے ملی ہے۔ عمر بن خطاب کے سفر کی امیزنگ اور انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ جب وہ ایک اونٹ پر اپنے غلام کے ساتھ جیروسلم کے سفر کے لیے نکلے تھے تو وہ بائی بائی بیٹھتے تھے۔ تھوڑی دیر عمر بن خطاب اونٹ پر بیٹھتے اور غلام اونٹ چلاتا تھا، اور تھوڑی دیر غلام بیٹھتا تھا تو عمر بن خطاب چلاتے تھے، اور جب وہ جیروسلم پہنچے تو غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور عمر بن خطاب اونٹ کو پکڑے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک متھ ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ جیروسلم کے گیٹ تک اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ بار بار سواری کو چینج کیا جاتا اور یہ سب ہوتا، تو ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں نے جیروسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور اتنا گیپ بھی نہیں تھا کہ عمر بن خطاب اس طرح سے سفر کر کے پہنچتے۔ تو یہ ایک اپنے پاس سے بنائی ہوئی اللاجیکل سٹوری ہے، اور یہ سٹوری کسی اسلامک اتھینٹک بک میں بھی مینشن نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے جب تمام لوگوں کو دیکھا، ان کی شدت کو دیکھا تو بہت امپریس ہوئے۔ کرسچن کے لیے سفرونیس حضرت عمر کو سیدھا چرچ کی طرف لے گئے، کیونکہ کرسچنس کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے۔ جب حضرت عمر چرچ گئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ سفرونیس نے ریکویسٹ کی کہ وہ چرچ میں ہی نماز ادا کر لیں، مگر عمر بن خطاب نے وہاں نماز نہیں پڑھی اور کہا کہ اگر میں نے یہاں ایک بار نماز پڑھ لی تو مسلمان اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ کر دیں گے، کیونکہ عمر بن خطاب نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کرسچنس کی اس ہولی جگہ کو تبدیل کر دیں یا ان سے ان کا حق چھین لیں۔ آج اس چرچ کے قریب عمر بن خطاب کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ عمر بن خطاب اس چرچ سے نکلے اور بیت المقدس چلے گئے، وہاں پر گندگی کر کے بہت کچرے کا ڈھیر جمع ہوا تھا، اس کو گندگی پھینکنے کی جگہ بنایا ہوا تھا، تو عمر بن خطاب نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے خود وہاں پہ اس کی صفائی کی اور پھر اپنے صحابہ کی میٹنگ کو بلایا اور یہ ڈسکس ہونے لگا کہ اب مسجد کہاں بنائی جائے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، کہ ہمیں مسجد بیت المقدس کے اس پتھر کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ ہم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کو سامنے رکھ کے نماز ادا کر سکیں۔ مگر اس بات پر عمر بن خطاب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم سے ابھی تک یہودیوں کی عادتیں نہیں گئی ہیں۔ عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ اس مسجد کو پتھر کے آگے بنایا جائے، پیچھے نہیں، جس کا منہ کعبہ کی طرف ہو اور پیٹھ اس پتھر کی طرف، کیونکہ اب دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، اور وہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، وہیں سے بنیاد رکھی گئی۔ اب جب بھی مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کا یہ پتھر ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے اور ان کا رخ کعبہ کی طرف۔ لکڑیوں کی ایک مسجد بنائی گئی اور پھر عمر بن خطاب نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہاں شام میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد وہ کبھی اذان نہیں دیں گے، لیکن یہ اتنا عظیم دن تھا اور خلیفہ عمر بن خطاب کا آرڈر بھی تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور انہوں نے بیت المقدس پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر تمام صحابی رونے لگے۔ یہی بلال مسجد نبی میں بھی اذان دیا کرتے تھے جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ رومن اور پرشین امپائر کو مسلمان ضرور ہرائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور آج مسلمان ان دونوں امپائرز کو ہرا کے دنیا کی سپر پاور بن چکے ہیں، اور وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، اور آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح بیت المقدس میں اذان دی جاتی ہے۔ یوں بغیر کسی خون بہائے، بغیر کسی کو قتل کیے، خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ فتح کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریڈکٹ کر چکے تھے، بتا چکے تھے، کنفرم کر چکے تھے، اور انہوں نے ایک شاکنگ بات اور کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ ایک دفعہ تبوک کے کیمپس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیشن گوئی کیا کی تھی کہ میری موت، یروشلم کی فتح، اس فتح کے بعد ایک ایسی بیماری جو بڑی تعداد میں تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی۔ اور یروشلم فتح کرنے کے بعد ایسا ہی ہوا، ایک بیماری، ایک وبا پھیل گئی اور اس نے کئی مسلمانوں کی جان لے لی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے جنرل ابو عبیدہ، معاذ، یزید بن ابو سفیان اس بیماری سے شہید ہو گئے، اور اسی دوران سب کے ہیرو، سب سے طاقتور واریر خالد بن ولید جسم پہ زخموں کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے جنرلز کی وفات کے بعد کچھ نئے لوگوں کو، فریش لوگوں کو ایک چانس ملا کہ وہ سامنے آئے اور
اپنی جگہ بنائیں، جن میں سے ایک کا نام راوی بن ابی سفیان تھا۔ تو آج کے واقعے کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگے جائیں گے کہ پھر کیا ہوا کہ عمر بن خطاب کی خلافت تو ابھی چل رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔